بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہم نئے کورس کے مطابق نظم پیام لطیف جو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے۔ آج ہم اس نظم کی مشق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 ملاحظہ کیجئے۔ نظم پیام لطیف کے متن کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس، پہلا مصرع دیکھیے، تیری ہی ذات اول و آخر، خالی جگہ میں لکھیں گے اول و آخر۔ دوسرا مصرع خالی جگہ میں لکھیں گے رازق کائنات رب رحیم۔ اور تیسرا مصرع تیرا ہی آسرا ہے، آگے خالی جگہ میں لکھیں گے رب کریم۔ اور چوتھا مصرع خالی جگہ میں پہلے ہم لکھیں گے ایمان کامل، اس کے بعد کے ساتھ جس نے بھی، اور اگلا مصرع جس نے اس، خالی جگہ میں لکھیں گے قادر حقیقی۔ تو مصرع بنے گا جس نے اس قادر حقیقی کو۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم پیام لطیف کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال دیکھیے، شاعر نے کس کا آسرا ڈھونڈا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نظم پیام لطیف کے مطابق شاعر نے رب کریم کا آسرا ڈھونڈا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کے نزدیک جس نے ایمان کامل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جان لیا اور اسے دل و جان سے، دل اور زبان سے تسلیم بھی کر لیا، تو اس کو دوسروں پر فوقیت ملتی ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، شاعر نے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہی اعلیٰ اور تو ہی علیم اللہ تعالیٰ کو کہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، شش جہات سے کون سی جہت مراد ہے؟ تو شش کا مطلب ہے 6 اور جہات جہت کی جمع ہے جس کا معنی ہے سمت۔ تو شش جہات کا مطلب ہے 6 سمتیں، یعنی اوپر، نیچے، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا سوال دیکھیے، شاعر نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر سنگ ریزوں سے اپنے دامن کو بھر لیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے کہ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کی کشتی کے رخ کو طوفان معصیت یعنی گناہوں کے طوفان نے موڑ دیا ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ اس طرح ملائیں کہ نظم پیام لطیف کے مصرع مکمل ہو جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک طرف کالم الف ہے، دوسری طرف کالم بے ہے۔ اب ہم نے الفاظ کو ملا کر مصرع مکمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مصرع بنے گا تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، رازق کائنات رب رحیم، سنگ ریزوں سے بھر لیا دامن، اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ تو یہ ہم نے سوال نمبر 3 کو حل کر لیا۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں کہ نظم پیام لطیف کے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ آسرا، اے اللہ مجھے صرف اور صرف تیرا ہی آسرا درکار ہے۔ تو لفظ تیرا سے پتہ چل گیا کہ یہ لفظ آسرا مذکر ہے۔ تمنا، الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کی تمنا پوری ہو گئی، تو یہ تمنا کا لفظ مؤنث ہے۔ توصیف، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے، تو لفظ کی نے بتا دیا کہ توصیف مؤنث ہے۔ رازق، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا رازق ہے، تو رازق کا لفظ مذکر ہے۔ دنیا، ہماری دنیا نظام شمسی میں بہت چھوٹی ہے، تو ہماری کا لفظ بتا رہا ہے کہ دنیا مؤنث ہے۔ کشتی، ملاح نے بڑی مہارت سے طوفان سے کشتی نکال لی، تو یہ نکال لی کا لفظ بتا رہا ہے کہ کشتی مؤنث ہے۔ اور عہد، جس نے عہد توڑا اس کا ایمان کامل نہیں، تو لفظ توڑا نے بتا دیا کہ یہ لفظ عہد مذکر ہے۔ اور لفظ موج، دریا کی موج میں کشتی ڈگمگانے لگی، تو دریا کی بڑی موج، اس دریا کی بڑی نے بتا دیا کہ موج مؤنث ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل اشعار میں نشاندہی کریں کہ صنعت تلمیح، صنعت تکرار
یا صنعت تضاد میں سے کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو پہلے ہم ان صنعتوں کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم سوالات کی طرف، سوال کے جواب کی طرف بڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صنعت تلمیح شعر میں کسی مشہور قصے، واقع، شخصیت، جگہ، داستان یا روایت کی طرف اشارہ کرنا۔ جیسے الغالب کا شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو کہ لا علاج بیماریوں کا بھی اللہ کے حکم سے علاج کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی عیسیٰ مجھے بھی ملے جو میرے دکھ کی دوا کرے، میرا دکھ چونکہ لا علاج ہے تو میرے دکھ کو بھی وہ اس کا علاج کر دے، اس کا مداوع کر دے۔ صنعت تکرار شعر کے مصرعے میں ایک لفظ کو 2 بار یا 2 سے زیادہ بار دہرانا، مثلا پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اس میں پتا پتا اور بوٹا بوٹا صنعت تکرار کی مثال ہیں، کیونکہ یہ الفاظ 2 بار دہرائے گئے ہیں۔ صنعت تضاد شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں یا الٹ ہوں، مثلا 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو، تو بادشاہی کا متضاد ہے گدائی۔ تو لہٰذا یہ شعر صنعت تضاد کی مثال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم جو ہمیں سوالات دیے گئے ہیں، جو اشعار دیے گئے ہیں، ان میں ہم تلاش کریں گے کہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، یہ صنعت تضاد ہے، کیونکہ اس کے اندر زمین اور آسمان کے جو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لہذا یہ شعر صنعت تضاد کی مثال ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ صنعت تلمیح کی مثال ہے، کیونکہ اس کے اندر کوہ طور کا لفظ استعمال ہوا ہے، ترکیب استعمال ہوئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا کہ اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی طرف دیکھنے کو فرمایا اور اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی، جس سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں اس مصرعے، اس شعر کے اندر غالب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسے جواب ملے، ہم بھی جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں کوہ طور کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت کروا دیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ یہ صنعت تکرار کی مثال ہے یہ شعر، کیونکہ اس میں کیسے کیسے کے الفاظ ان کا تکرار ہوا ہے، یہ ریپیٹ ہوئے ہیں، یہ دہرائے گئے ہیں، تو اس لیے یہ اشعار، یہ شعر صنعت تکرار کی مثال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 6 ملاحظہ کیجئے، درج ذیل جملوں کی تلخیص کریں۔ تو پہلے ہم تلخیص نگاری کو سمجھیں گے کہ تلخیص ہوتی کیا ہے۔ تلخیص نگاری سے مراد کسی اقتباس یا عبارت کا خلاصہ اس طرح بیان کرنا کہ اس کا اختصار تقریباً جامع الفاظ میں ظاہر ہو جائے، یعنی وہ پیراگراف مختصر بھی ہو جائے اور وہ تقریباً پورے مفہوم کو بھی لپیٹ لے۔ تلخیص کرتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلخیص اصل جملے یا اقتباس کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، یعنی اگر 30 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف یا کوئی جملے ہیں تو ہم اس کی تلخیص کریں گے 10 الفاظ کے اندر، ہم نے اس 30 الفاظ کے مفہوم کو سمیٹنا ہے۔ تلخیص میں مترادف الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جامع قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی 2 الفاظ ہیں، ان کا ایک ہی معنی ہے، تو ہم ان میں سے ایک لفظ کا استعمال کریں گے۔ اور تلخیص میں تشبیہ یا مثالیں نہیں دیا کرتے۔ اگر تلخیص میں 1 یا 2 اس میں معرفہ قبیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ تلخیص میں ضرور آئیں گے، یعنی اس میں معرفہ جو انگلش میں پراپر ناؤن کہلاتا ہے، جیسے لفظ اللہ ہے، جیسے لفظ پاکستان ہے، تو ان کا ہم ضرور استعمال کریں گے، ان کو حذف نہیں کریں گے۔ تلخیص کا عمل تشریح کا متضاد ہوتا ہے، تو تشریح میں چونکہ ہم نے
تھوڑی بات کو بڑھا کر لکھنا ہوتا ہے، جبکہ تلخیص میں ہم نے زیادہ بات کو شارٹ کر کے کم الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مثال دیکھیے، میں نے آج 1 اکتوبر بروز جمعرات اسکول میں اردو کے مضمون کا ٹیسٹ دیا، تو اب اس پورے جملے کی ہم تلخیص کریں گے، میں نے آج اسکول میں اردو کا ٹیسٹ دیا۔ تو اسی طرح ہمیں ایکسرسائز کے اندر چند جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی تلخیص کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے، جناب عالی، میں آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو اس کی تلخیص ہم کریں گے، جناب میں آپ کا فرمانبردار ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ، ہم نے احمد سے زیادہ عدل و انصاف، جرأت و ہمت، لطف و کرم اور جود و سخا کا حامل شخص نہیں دیکھا۔ اب عدل و انصاف کا ایک مطلب ہے، جرأت و ہمت کا ایک مطلب ہے، لطف و کرم کا ایک مطلب ہے، جود و سخا کا ایک مطلب ہے۔ تو ہم پیچھے اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر مترادف الفاظ ہیں تو ان میں سے ایک لکھیں گے۔ تو اب اس کی تلخیص ہم کریں گے، احمد سب سے زیادہ عادل، بہادر اور سخی شخص ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم پیام لطیف جو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی مکمل مشق سمجھی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔